بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بیان کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں اپنی امت کو کیا پیغام دیا، اپنی امت سے میرے آقا نے کیا کہا، کس بات پر زیادہ زور دیا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ لہذا اپنے علم میں اضافے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل سنیں، پورا سنیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے علالت کے دنوں میں بلا کر فرمایا کہ اے بلال، جا کر اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، میں ان کو وصیت کروں گا، اور کہہ دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہوگی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے بازاروں اور گلیوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے مسجد نبوی میں سب لوگ حاضر ہو جائیں، تو اس اعلان کو سن کر لوگ اس قدر گھبرا گئے کہ دکانوں اور گھروں کو ایسے ہی کھلے ہوئے چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو گئے، اور اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مسجد نبوی میں گنجائش نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور طویل خطبہ فرمایا جو وقت اور حال کی مناسب نصیحت اور احکام شرع پر مشتمل تھا، اور فرمایا کہ اے لوگوں، میرا سفر آخرت قریب ہے، جان و مال اور سامان وغیرہ کا کوئی بھی حق کسی شخص کا مجھ پر ہو تو اس کا بدلہ آج مجھ سے لے لے، اس کا بدلہ آج مجھ سے لے لے۔ یہ جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ جملہ کسی اہرے گہرے کا نہیں ہے، یہ جملہ مدینے کے تاجدار کا ہے، یہ جملہ نبیوں کے سردار کا ہے، یہ جملہ معصوم عن الخطا کا ہے، یہ جملہ میرے نبی کا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کسی کا کچھ حق مجھ پر ہو تو آج مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ میرے عزیز، میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، آخری وصیت میں، میرے آقا نے حقوق العباد پر اس قدر زور دیا ہے کہ آخری ایام میں میرے آقا فرما رہے کہ اگر تم میں سے کسی کا حق مجھ پر رہ گیا ہو تو اس کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اعلان اس لیے تھا تاکہ حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت ان کی امت پر اچھی طرح واضح ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے ہمیشہ دور رہے۔ عزیزان محترم، حقوق
جو انسانوں کے اوپر نافذ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ اگر ان کے بارے میں بندہ سے قصور واقع ہوا تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شہر میں جمعہ اور عیدین کی نماز کے چھوٹ جانے کے گناہ، یا شراب پینے اور ناچ وغیرہ دیکھنے کے گناہ۔ اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتے، جیسے نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ و فطرہ نہ ادا کرنے اور حج و قربانی وغیرہ نہ کرنے کے گناہ، کہ ان کے معاف ہونے کی صورت صرف توبہ نہیں ہے بلکہ چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کی قضا کرے، جتنے سالوں کی زکوٰۃ اور فطرہ نہ دیا ہو اب ادا کرے، صاحب نصاب ہو کر جتنے سال قربانی نہ کی ہو ہر سال کے بدلے ایک بکرا کی قیمت صدقہ کرے، خود حج نہ کر سکتا ہو تو حج بدل کرائے، مال نہ رہ گیا ہو تو حج بدل کرانے کی وصیت کرے، اور توبہ کرے تو معاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی توبہ کے ساتھ ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتی۔ اور رہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، تو وہ حقوق اللہ کی دوسری قسم سے بھی اہم ہیں۔ حقوق العباد حقوق اللہ کی دوسری قسم سے بھی اہم ہیں، اس لیے کہ خدائے تعالی ارحم الراحمین ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے ہر قسم کے حقوق معاف کر دے، لیکن وہ کسی بندے کا حق ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے کہ جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ اسی لیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت میں خاص طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا، اور زمانہ صحت میں بھی ہمیشہ اس کی تاکید فرماتے رہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، آتدرون مل مفلس، یعنی کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ پیسے ہوں اور نہ سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اب ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ بے شک میرے سرکار نے صحیح فرمایا، حقیقت میں مفلس اور غریب وہی شخص ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں نہیں ہوں گی، یا وہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا مگر حقوق العباد میں گرفتار ہوگا، ماں باپ کو ستایا ہوگا، پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، بھائی کا حق مار لیا ہوگا، ماں باپ کے مرنے پر بہن کا حق نہیں دیا ہوگا، یا دادا کے انتقال پر پھوپھی کا حق غصب کر لیا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جائے گی۔ تو حقیقت میں غریب وہی شخص ہے، اس لیے کہ دنیا کا غریب اگر اس کے پاس کھانا نہ ہو تو مانگنے سے کہیں کھانا مل جائے گا، کپڑا نہ ہو تو وہ بھی کہیں سے پا جائے گا، سردی میں رضائی یا کمبل نہ ہو تو وہ کسی کو رحم آ جائے گا، وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو سر چھپانے کے لیے کہیں کوئی جگہ مل ہی جائے گی، لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ کہیں سے نہیں ملیں گی۔ خدا ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جار عن والدہ شیئا، یعنی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کام والا بچہ اپنے باپ کو کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ سورہ عبس میں ارشاد رب ذوالجلال ہے، قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا
کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھی راہ فرار اختیار کرے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی نجات کی ایک فکر ہوگی کہ وہی اس کے لیے بس ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرنے اور نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، تو حقیقت میں غریب وہی شخص ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں نہ رہیں گی۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حج کرنے سے چھوٹا بڑا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کی زمینوں، دکانوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، غلط کاموں میں پوری زندگی گزارتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مرنے کا وقت آ گیا تو حج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا گناہ معاف ہو گیا، اور ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اعلی حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے رسالہ مبارکہ میں اس مسئلے کی نفیس تحقیق فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ حج سے گناہوں کی معافی کا مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کیا اور اس میں لڑائی جھگڑا نیز ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچا، پھر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمے تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا، تو حج قبول ہونے کی صورت میں امید قوی ہے کہ اللہ تعالی اپنے تمام حقوق کو معاف فرما دے اور حقوق العباد کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر حق والوں کو قیامت کے دن راضی کرے اور خصومت سے نجات بخشے۔ اور اگر حج کے بعد زندہ رہا اور حتی الامکان حقوق کا تدارک کر لیا، یعنی سالہائے گزشتہ کی بقیہ زکوٰۃ ادا کر دی، چھوٹی ہوئی نماز اور روزے کی قضا کی، جس کا حق مار لیا تھا اس کو یا مرنے کے بعد اس کے وارثین کو دے دیا، جسے تکلیف پہنچائی تھی معاف کرا لیا، جو صاحب حق نہ رہا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ادا کرتے کرتے کچھ رہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چھٹکارے کی ہر ممکن کوشش کی تو اس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ ہاں، اگر حج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود ان امور سے غفلت برتی، انہیں ادا نہ کیا، تو یہ سب گناہ اج سرے نو اس کے ذمے ہوں گے، اس لیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو باقی ہی تھے، ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا، جس کے ازالے کے لیے وہ حج کافی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حج گزرے ہوئے گناہوں یعنی وقت پر نماز اور روزہ وغیرہ ادا نہ کرنے کی تقصیر کو دھوتا ہے۔ حج سے قضا شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف ہوتے اور نہ آئندہ کے لیے پروانہ آزادی ملتا ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں دیر لگانا اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا، چونکہ یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اس لیے فقط تاخیر کا گناہ جو ماضی میں ہو چکا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اصل قرض اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کی ادائیگی میں جو آئندہ تاخیر ہوگی وہ معاف نہیں ہوگی۔ اور علامہ شامی بحر الرائی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حج جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض کی ادائیگی اور صوم و صلات کی قضا اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ امت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ پھر علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ حج الکبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو حقوق اللہ ہیں، تو پھر بھلا حج حقوق العباد کا کفارہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دعا ہے کہ خدائے عز و جل ہم سب کو پورے طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق رفیق بخشے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں مفلسی کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ شیخ محقق لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری وصیت کے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ آپ کے اس اعلان پر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے مال غنیمت میں سے خیانت کی تھی اور اس میں سے 3 درہم لے لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس چیز نے تم کو خیانت کرنے پر مجبور کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے 3 درہم کی ضرورت تھی۔ حضور نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان سے 3 درہم لے لو۔ کتنے اچھے تھے وہ کہ انہوں نے آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے بھرے مجمع میں دنیا کی رسوائی اختیار کی، اپنی خیانت کا اعلان کر دیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا کی رسوائی میں کوئی عار نہیں محسوس کیا۔ دعا ہے کہ خدائے ذوالجلال ہم سب کو حضور اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا پورا جذبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں نبی کی آخری وصیت کے تعلق سے۔ نبی نے آخری وصیت میں کس چیز پر زیادہ زور دیا اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ امید ہے آپ حضرات ہماری اس ویڈیو سے پورا استفادہ کریں گے، پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ پر حقوق اللہ یا حقوق العباد باقی رہ گئے ہیں تو آپ انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری باتیں اور لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت